اللہ 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 اللہ۔ عورت کا جو پردہ ہے نا، ایک ہے بیسک پردہ، بنیادی، جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے۔ یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے، بولو بھائی، کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بال نہیں کھول سکتی، کلائیاں نہیں کھول سکتی، پنڈلیاں نہیں کھول سکتی، پاؤں، چہرہ اور ہاتھ۔ یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے۔ دوسرا ہے چہرے کا پردہ۔ تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں، وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے، اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے۔ جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا۔ امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے۔ تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا، جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے۔ فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے، ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو، تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا، تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا۔ تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے۔ سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا، اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی۔ امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے، وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو، یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی، بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی۔ تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے، اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں، اور آج سے نہیں، آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں، بیویاں بہت کثرت سے، تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے، اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے۔ اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام، تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے۔ اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے، تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا، لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے، تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی۔ مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے، اداکارہ ہے، فلم ایکٹریس ہے، وہ توبہ کر رہی ہے، تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری، اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو اس کے لیے مشکل ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے، ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے، تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا، بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی، ناچتی تھی، گاتی تھی، ایکسپوز کرتی تھی، چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو، باقی جسم ڈھانپ لو، تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی، گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے، سمجھ لیں۔ یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں، بہت جینا حرام کر دیا، بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر، تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا، تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق، لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے، بھائی مجبوری ہے، تمہارا شوہر نالائق ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی۔ انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا، شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو۔